آدمی بے عزت نہیں ہوتا، ذلیل نہیں ہوتا، عزت والا ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس کے اندر یہ مفہوم پیدا کر لیا کہ ہر غریب آدمی یا ہر وہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ذلیل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل ذلت کا تعلق آدمی کے کریکٹر سے ہے۔ اگر آدمی لوز کریکٹر ہے، برے عمل کرنے والا ہے، تو چاہے وہ بڑا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، وہ ذلیل ہے۔ اور اگر آدمی پختہ کریکٹر کا مالک ہے، پختہ کردار کا مالک ہے، تو خواہ وہ غریب ہو وہ عزت دار ہے، کیونکہ عزت اور ذلت کا معیار تقویٰ مقرر کیا گیا ہے۔ تم میں سے کوئی نسلی لحاظ سے اعلیٰ نہیں ہے۔ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں تو وہ عزت والا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ معیار مقرر کیے گئے ہیں۔ یہاں عقیدہ سمجھایا ہے کہ دنیا میں یہ جو عروج و زوال کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی حکمت کار فرما ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ تم دعا یوں کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ساری بلائیاں تیرے اختیار میں ہیں۔ یہ عقیدہ رکھو۔ یہ جتنا نفع نقصان تم اٹھا رہے ہو، جتنے فائدے تمہیں مل رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری دانائی کا نتیجہ ہے، یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ہوشیاری کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں سیدھے راہ لگایا، اس نے تمہیں صحیح سوچ اور صحیح فکر دی، اور اس کے لیے اسباب مہیا کیے اس نے، اس لیے تم کامیاب ہوئے۔ اور اگر ناکامی ہوئی ہے تو اس کو بھی یوں سمجھو کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے بہتر ہے، کہ اگر ہو سکتا ہے کامیابی ہوتی تو گمراہی بھی ساتھ آ جاتی۔ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اس کی۔ کوئی کمزور ہے تو پھر بھی، اور کوئی طاقتور ہے تو پھر بھی، کوئی صاحب مال و دولت ہے تو پھر بھی، کوئی غیر صاحب غربت ہے تو پھر بھی، ہر حالت میں اس کی حکمت کار فرما ہے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بات کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر طرح کی اسے قدرت حاصل ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ پھر یہ بات ثابت کی ہے، دلیل دی ہے اس کی ایک بات بیان کر کے، اس کی اگلی آیت میں بتایا۔ تو تم اس دنیا پر غور کرو، اس کے سسٹم پر غور کرو، گردش لیل و نہار پر غور کرو، تمہیں یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی تمہارے سامنے کہ اس کائنات پر کسی کا کوئی زور نہیں چل رہا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ دعا یہ سکھائیے کہ تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں۔ اب یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی دنیا کا انسان، کوئی دنیا کی مخلوق اس وقت کے دھارے کو روک نہیں سکتی، اس کو واپس نہیں لا سکتی، گردش لیل و نہار کو روک نہیں سکتی، دن کو بڑا نہیں کر سکتی، رات کو چھوٹا نہیں کر سکتی۔ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ عملی مشاہدے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دن رات تم دیکھتے ہو، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ تو رات کو دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود تم کسی اور کو قادر مطلق سمجھ رہے ہو۔ توحید سمجھا دی ہے، توحید کا عقیدہ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے یہ پورا سسٹم نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بتاؤ کوئی اللہ کے سوا اور کرتا ہو یا کر سکتا ہو۔ کوئی دنیا کا سائنسدان نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا حکیم نہیں کر سکتا۔